وإنما سمي هذا القسم حرفا لأن الحرف في اللغة الطرف وهو في طرف أي جانب مقابل للاسم والفعل حيث يقعان عمدة في الكلام وهو لا يقع عمدة فيه كما ستعرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے اس کی بات کریں گے. فعل کو فعل کیوں کہا جاتا ہے اس کا بیان بھی آئے گا. کیونکہ حرف کا پہلے ذکر آیا تو حرف کی وجہ تسمیہ آپ ذہن میں رکھیں. چونکہ حرف ہے اصطلاح میں حرف کہلاتا ہے. اصطلاح آپ کچھ بھی بنا لیں. ضابطہ ہے کہ لا مشاحۃ فی الاصطلاح. اصطلاح میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کی کوئی اصطلاح ہے, آپ کسی چیز کو کوئی نام دیتے ہیں, لیکن اگر اصطلاح میں کوئی نقطہ نہ ہو تو یہ بات جو ہے قابل اعتراض سمجھی جاتی ہے. اصطلاح میں کسی نقطہ کا ہونا ضروری ہے. نہ ہو تو جب بھی اصطلاح بنائی جا سکتی ہے, لیکن اہل عقل کا طریق نہیں ہے. علی احمد ادھر کو خاص بات ہے جی. تو اس میں جو نظر آتا ہو اس سے تو زیادہ ہی یہاں نظر آ رہا ہو, ایسا نہیں ہے. تو اب حرف کو اصطلاح میں آپ حرف کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہیں جھگڑا نہیں ہے لیکن نقطہ تو ہونا چاہیے. سوال سمجھے. تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ حرف کو اصطلاح میں حرف اس لیے کہتے ہیں لأن الحرف فی اللغت الطرف. لأن الحرف فی اللغت الطرف. تو حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ حرف کو ہم اصطلاح میں حرف کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کہا بھائی لغت میں حرف کے معنی طرف کے ہیں. لغت میں ٹھیک ہو گیا. بات ہی زندگی. اب غور کریں بھائی حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ کہا بھائی لغت میں حرف کے معنی طرف کے ہیں. تو بات پوری ہوئی؟ جی نہیں. کہاں پوری ہوئی؟ بات پوری نہیں ہوئی نا. بھائی حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ کہا جی حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کہ لغت میں حرف کے معنی طرف کے ہیں. بھائی حرف کے معنی طرف کے ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, حرف کے معنی طرف ہے تو بھائی پھر اس کو آپ طرف کہتے ہیں. تو بھائی طرف کیوں کہتے ہیں؟ نیا سوال ہوا نہ ہوا؟ یہ سوال ہے. توجہ ہے. اس کا پھر جواب حرف کیوں کہتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے کہا لأن الحرف فی اللغت الطرف. اب سوال یہ ہے کہ بات تو مکمل نہیں ہوئی. لغت میں حرف کے معنی طرف کے ہیں. لغت میں حرف کے معنی طرف کے ہیں, یہ تو درست ہو گیا. لیکن اب اس کا مطلب یہ نکلا آپ اس کو طرف کہتے ہیں. آپ اس کو طرف کہتے ہیں. تو آپ اس کو طرف کیوں کہتے ہیں؟ سمجھے سوال. اس کا جواب دیتے ہوئے کہا وَهُوَ فِي طَرَفٍ. وَهُوَ فِي طَرَفٍ. وَهُوَ فِي طَرَفٍ. توجہ ہے. حاصل جواب یہ ہے کہ اس پر جو اطلاق ہے حرف کا وہ مجازن ہے. اس پر جو اطلاق ہے حرف کا وہ مجازن ہے. یعنی در حقیقت یہ طرف میں واقع ہے, خود طرف نہیں ہے. در حقیقت یہ کیا ہے؟ طرف میں واقع ہے. اس مناسبت سے اس کو طرف کہہ دیا گیا. یعنی ظرف کا نام جو ہے وہ مظروف پر بول دیا گیا. ظرف کا نام مظروف پر بول دیا گیا. مجاز کے علاقوں میں سے ایک علاقہ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ظرف کا اطلاق مظروف پر کرتے ہوئے کیا کہہ دیا گیا؟ اس کو طرف کہہ دیا گیا. یہ ہے مناسبت. بات ہے ذہن میں. میں نے ابتدا میں آپ کو کہا کہ اصطلاح آپ کچھ بھی بنا لیں اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ انہوں نے ضابطہ بنایا ہوا ہے لا مشاحۃ فی الاصطلاح. اصطلاح میں جھگڑا نہیں ہے. اب آپ کی جو زبان ہے سندھی,
سندھی میں آپ کسی چیز کو کیا نام دیتے ہیں، آپ سے کوئی نہیں لڑ سکتا. بھائی کیوں دیتے ہو نام؟ بھائی ہماری زبان ہے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں بھائی کب سے یہ نام چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. البتہ جو فنون ہیں، جو اصطلاحات ہیں، وہ ان اصطلاحات میں بھی آپ کچھ بھی نام کسی بھی چیز کا رکھ دیں جب بھی چلے گا، لیکن سوال آپ سے ضرور کیا جائے گا بھی آپ نقطہ بتائیں. نقطہ نہیں ہے، جھگڑا جب بھی نہیں ہے، لیکن بغیر نقطہ کے کسی کوئی بھی اصطلاح بنانا یہ اہل عقل کی شان نہیں ہے. توجہ ہے بات ہے ہی. تو اس سوال کا جواب پھر کیا ہو گیا؟ اصل جواب یہ ہو گیا بے مناسبت یہاں پر ہے. ہم نے اصطلاح بنائی ہے، بلا وجہ نہیں بنائی. یہ ظرف کا اطلاق مظروف پر کرتے ہوئے ہم نے اس کا نام حرف رکھا ہے. اصل گفتگو ٹھیک ہو گیا. مانا کریں نام رکھا گیا اس قسم کا حرف کیونکہ حرف لغت میں طرف ہے، لیکن جواب مکمل نہیں ہوا تھا. بھئی حرف لغت میں طرف ہے تو بھئی آپ اس کو طرف کہتے ہیں. بھئی طرف کیوں کہتے ہیں؟ طرف تو نہیں ہے. اس کا جواب اور وہ کیا حرف طرف میں ہے. توجہ ہے. یہ جواب مکمل ہو گیا، لیکن اس پر پھر اعتراض ہے. جی حرف حرف تو سے نہیں بنے گا. حرف خود تو ان کے مقابلے میں نہیں آتا، اسم اور فعل کے مقابلے میں. جی حرف تو اسم اور فعل کے مقابلے میں نہیں آتا. حرف اسم اور فعل کے مقابلے میں نہیں آتا. حرف تو آتا ہے. حرف نہیں آتا مانا. جی حرف تو نہیں آتا مانا. بیٹا آپ میری گفتگو مکمل ہونے دیں، یہ گفتگو ہو جائے گی مکمل. وہو اللہ یقع عمدۃ الفیہ. ٹھیک ہے. پھر سوال ہوا پھر ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ابھی سوال باقی ہے نا. اے جانب المقابل للاسم والفعل، یہ بھی سوال باقی ہے. ٹھیک ہو گیا. توجہ ہے آپ کی. تو وہ طرف میں ہے، لیکن بات ابھی مکمل نہیں ہوئی. وہ طرف میں ہے ایسا تو نہیں ہے. زید فی الدار، زید فی الدار یہ فی حرف ہے اور یہ تو کلام کے بیچ واقع ہے، طرف میں تو نہیں ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے. اس کا پھر علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب دیتے ہیں اے جانب مقابل للاسم والفعل. اے جانب مقابل للاسم والفعل. یہاں طرف کے معنی یہ نہیں ہے کہ کلام کے کونے میں واقع ہونا. طرف کے معنی یہ نہیں ہے کہ کلام کے کونے میں واقع ہونا. اصل میں یہاں پر تین چیزیں ہیں جو کلام کا جز بنتی ہیں: اسم، فعل اور حرف. کیا؟ اسم، فعل اور حرف. یہ تین ہے کلام کا جو جز بنتی ہے. سمجھے؟ کون ہے؟ دیکھو کیا ہو گیا. صحیح. گاڑی بند کرنے کی کہی تم نے، اس کو بند کر دی. صحیح. تو جو ہے آپ کی تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وَهُوَ فِي طَرْفٍ، وہ ایک جانب واقع ہوتا ہے. جانب تو واقع نہیں ہوتا. زید فی الدار ہے، یہ تو کلام کے بیچ میں واقع ہو رہا ہے. اعتراض سمجھے؟ تو اس کا جواب دیا علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اے فی جانب مقابل للاسم والفعل. اصل جواب یہ ہے کہ کلام کا جز بنتی ہیں تین چیزیں: اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف یہ کلام کا جز ہے. یہ جو اسم ہے یہ بھی جز ہے، فعل ہے یہ بھی جز ہے، حرف ہے یہ بھی جز ہے. یہ ان دونوں کا مقابل واقع ہوتا ہے. طرف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلام کا کے کونے میں واقع ہوتا ہے، ان دونوں کی طرف میں واقع ہوتا ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی اسم اور فعل کے لیے جانب مقابل. توجہ ہے. لیکن ابھی بھی جواب مکمل نہیں ہوا. جواب کیوں مکمل نہیں ہوا؟ اس لیے کہ زید فی الدار اب جانب مقابل بھی تو نہیں ہے. زید کے مقابلے میں تو نہیں ہے، الدار کے مقابلے میں نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا کہ فی جانب مقابل للاسم والفعل، اسم اور فعل کی جانب مقابل. اب بھی یہ مقابلے میں نہیں ہے. زید کے بعد واقع ہے، چلو ٹھیک ہے. فی الدار، دار کے تو اوپر داخل ہے، اس کے مقابلے میں واقع نہیں ہے. توجہ ہے. یہ سوال اس کا جواب دیتے ہیں. اصل جواب یہ ہے کہ مقابلے میں واقع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترتیب ظاہری میں، ترتیب وضعی میں اس کے مقابلے میں واقع ہوتا ہے. یہ معنی نہیں ہے.
مطلب ہے کہ اپنی حیثیت اس کی جو ہے وہ اسم اور فعل کے مقابل ہے. اس کی حیثیت جو ہے وہ اسم اور فعل کے مقابل ہے. بات ہے یہ ذہن میں. اس کی حیثیت اسم اور فعل کے مقابلے میں کیسے؟ بھائی اسم اور فعل کے ہیں وہ کلام میں عمدہ واقع ہوتے ہیں، ان کی حیثیت یہ ہے. اب اس کی حیثیت یہ ہے کہ ان کے مقابل وہ عمدہ، یہ غیر عمدہ. بات ہے یہ ذہن میں. اب آ کے جواب مکمل ہو. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھیے توجہ سے. جواب اب بھی مکمل نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا جی اسم اور فعل کے مقابلے میں اعتراض یہ ہے کہ زید فی الدار فی جو ہے جو اسم اور فعل کے مقابلے میں تو نہیں ہے، تو اسم پر داخل ہے، مقابل تو نہیں ہے. اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حیث یقعان عمدۃ فی الکلام وہو لا یقع عمدۃ فیہ. مسئلہ ہے کہ اسم اور فعل کے کلام میں عمدہ واقع ہوتے ہیں، یہ عمدہ واقع نہیں ہوتا. ہم نے جو کہا کہ مقابلے میں واقع ہوتا ہے، مقابلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ترتیب وضعی میں ان کے مقابل آتا ہے. مقابلے میں واقع ہونے کا مطلب ترتیب وضعی میں مقابلہ نہیں ہے. مقابلے میں واقع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ حیثیت میں ان کے مقابل ہے. اسم اور فعل کی حیثیت وہ عمدہ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ غیر عمدہ ہے. بات سمجھے؟ کیونکہ واقع ہوتے ہیں دونوں کلام میں عمدہ، اور وہ نہیں واقع ہوتا کلام میں عمدہ. تو یہ دونوں کلام میں عمدہ واقع ہوتے ہیں، یہ اور حرف کلام میں عمدہ واقع کیوں نہیں ہوتا؟ نیا سوال بن گیا. وہ نئی بات کی ہے تو نیا سوال بن گیا. بھائی کیوں عمدہ واقع نہیں ہوتا؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کما ستعرف. یہ بعض نسخوں میں ہے لما ستعرف اور بعض میں ہے کما ستعرف. لما ستعرف ہو تو جواب زیادہ واضح ہے. کما ستعرف کا مطلب بھی وہی ہے، لیکن لما ستعرف کے جواب میں اس کا جواب بننے میں زیادہ واضح ہے. بھائی کیوں واقع نہیں ہوتا؟ کہا اس کا بیان آتا ہے. اس کا بیان ان قریب آئے گا کہ یہ کلام میں عمدہ کیوں نہیں بنتا اور فعل اور اسم کلام میں عمدہ کیوں بنتے ہیں. دوبارہ سمجھے. نیا سوال ہو گیا کہ یہ دونوں کلام میں عمدہ بنتے ہیں اسم اور فعل، حرف کلام میں عمدہ کیوں نہیں بنتا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کما ستعرف اور بعض نسخوں میں ہے لما ستعرف. کلام میں عمدہ کیوں نہیں بنتا؟ کہا اس کا بیان ان قریب آئے گا. وہ بیان آ جائے گا، وہاں پر بات واضح ہو جائے گی. بھائی کیوں اسم اور فعل کلام میں عمدہ بنتے ہیں اور حرف کلام میں عمدہ نہیں بنتا. ٹھیک ہو گیا؟ کیوں؟ جیسا کہ تم ان قریب پہچانو گے. توجہ ہے نہیں ہے؟ اب آپ غور کریے گا. انہوں نے کہا اے جانب مقابل للاسم والفعل، اسم اور فعل کی جانب مقابل، اسم اور فعل کی جانب مقابل. حالانکہ اگر یہ کہتے ہیں نا اے فی جانب الکلام، اصل میں یہ ماخوذ ہے فی حرف الوادی. فی حرف الوادی کا مطلب ہے فی طرف الوادی، وادی کے کونے میں، وادی کے کونے میں. اس مرکب اضافی سے یہ ماخوذ ہے. تو اب ماخوذ منہ کے ساتھ مناسبت کا تقاضا کیا تھا؟ کہا جاتا فی حرف الکلام. وہ فی حرف الوادی تھا نا، یہاں کہا جاتا فی حرف الکلام. سمجھے بات کو؟ وادی کو ہٹا کے مضاف الیہ کے طور پر کلام کو ذکر کیا جاتا. لیکن انہوں نے فی جانب الکلام کہنے کے بجائے کیا کہا؟ فی جانب مقابل للاسم والفعل. اور فی جانب الکلام نہ کہنے کی وجہ وہی ہے جو پہلے آپ کو بتائی. کیونکہ فی جانب الکلام کہا جاتا تو اس سے یہ سمجھا جاتا شاید یہاں پر جو طرفیت ہے وہ بے اعتبار مکان کے ہے. حالانکہ یہاں پر بے اعتبار مکان کے نہیں، بے اعتبار حیثیت کے یہ مراد ہے. اس لیے انہوں نے فی جانب مقابل للاسم والفعل یہ طویل بات ذکر کی. حالانکہ اس میں فی حرف الکلام میں اختصار بھی تھا اور ماخوذ منوں کے ساتھ مناسبت بھی تھی. پتہ نہیں بات سمجھے ہو نہیں؟ جی دوبارہ سمجھیے دھیان سے. تو آپ لوگ یونیفارم نہیں پہنتے؟ آج منگل نہیں ہے؟ منگل گزر گئے پھر تو یونیفارم لازمی ہونا چاہیے. چلے بدھ تو ہے نا آج ہے، ٹھیک ہے. منگل نہ ہو بدھ ہی ہو. بات بیٹا پوری ہونے دیں. کیا ہو گیا؟ یہ کہیں جانا ہے؟
نہیں تو سوال یہ کیا کہ فی حرف کان فی جانب مقابل الاسم والفعل، تو اس کی جگہ اگر فی حرف الکلام کہہ دیتے تو مختصر بھی تھا اور ماخوذ منہ کے ساتھ مناسبت بھی تھی، جو کہ ماخوذ منہ ہے فی حرف الوادی، یعنی فی طرف الوادی، وادی کے کونے میں، ٹھیک ہے، الوادی کو ہٹا کے الکلام ذکر کر دیا جاتا، ماخوذ منہ کے ساتھ مناسبت تامہ بھی حاصل ہو جاتی اور اختصار بھی ہوتا۔ اس کے بجائے انہوں نے کیا کافی طرف مقابل للاسم والفعل، اتنی کلام طویل ذکر کی۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ آپ کو بتا دی کہ اگر فی حرف الکلام کہتے اس سے یہی بات سمجھ میں آتی کہ یہاں پر مراد ہے جانبیت یا طرفیت من حیث المکان، وہ تو مراد نہیں ہے۔ یہاں پر مراد من حیث وہ بیت پر حیثیت کے، حیثیت کیا ہے؟ اسم اور فعل عمدہ ہیں اور یہ عمدہ نہیں ہے۔ اب اگر یہ کہا جاتا فی حرف الکلام تو اب بات واضح نہ ہوتی، اس لیے کہ یہ اسم اور فعل یہ سارے تو کلام کے اندر ہے نا، یہ عمدہ بھی کلام کے اندر ہے، غیر عمدہ بھی کلام کے اندر ہے، سمجھے بات کو؟ جزء مقصود بھلے نہ ہو لیکن کلام کا جز تو ہے، اس لیے فی حرف الکلام کہنے کے بجائے اس میں عبارت طویل ہے، اس کا انتخاب کیا فی جانب مقابل للاسم والفعل۔ ٹھیک ہے، اب سوال کرے گا۔ ہوا کا جو ہے کہ مرض حرف بنائے جی جی، ہوا کا مرجع حرف بنایا، ٹھیک ہے، اب آپ آگے بات کریں، آگے کیا مسئلہ ہے؟ حرف کو تو حرف نہیں کہتے، اس اسم کو حرف کہا جاتا ہے اس لیے کہ لغت میں حرف جو ہے طرف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واو فی طرف، اور حرف طرف میں واقع ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں اس کو کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ آپ نے پہلے کہا کہ بھئی یہ حرف نہیں ہوتا، حرف کے معنی ہوتے ہیں۔ پہلے آپ یہ سمجھے بیٹا کہ جو اسم اور فعل کے مقابلے میں ہے وہ حرف ہی ہے، حرف کے معنی نہیں، حرف کے معنی اسم اور فعل کے معنی کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں بھئی جو غیر عمدہ ہے وہ تو حرف کے معنی ہے، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، اصل جو مقصود ہے وہ معانی ہی ہے، اصل جو حیثیت ہے وہ معانی ہی کی ہے، الفاظ جتنے بھی ہیں چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو چاہے حرف ہو وہ سارے کے سارے دوال ہیں ان معانی کے، ما بھی تعبیر ہیں، ان معانی کو ادا کرنے کے لیے ہم ان کا سہارا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مقصود وہ معانی ہے۔ تو اب عمدہ جو ہے وہ اسم کے معنی ہے، عمدہ جو ہے وہ فعل کے معنی ہے، غیر عمدہ جو کہ وہ حرف کے معنی ہے، یہ بات آپ کریں تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں یہاں پر اسم اور فعل کے معنی کا مقابل نہیں کہا جا رہا، اسم اور فعل کا مقابل کہا جا رہا ہے، تو اسم اور فعل بات مکمل ہونے دیں، اسم اور فعل کے معنی کا جو مقابل ہے وہ حرف کے معنی ہے، اسم اور فعل کا جو مقابل ہے وہ خود حرف ہے، سمجھے؟ جب بات ہو رہی ہے اسم اور فعل کے مقابل کی تو وہ خود حرف ہے، اس لیے ہوا کمر یہ حرف ہوگا، حرف کے معنی نہیں ہوگا، ایک چیز۔ دوسری یہ بات رہی بھئی جب ہے مقابلے میں واقع ہو رہا ہے، جب عمدہ ہے اسم کے معنی، عمدہ ہے فعل کے معنی تو یہ اور غیر عمدہ ہے حرف کے معنی، تو یہاں پر جو ہے وہ پھر حرف کو غیر عمدہ اور اسم اور فعل کو عمدہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ الگ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ مناسبت کی وجہ سے، اصل میں مقصد ہے معنی جو ہے نا اس کے اسم اور فعل کے معنی عمدہ ہے، تو اسم اور فعل کے معنی عمدہ ہے، مستفاد تو اسم فعل سے، لہذا مناسبت اور ملابست کی وجہ سے اسم اور فعل کو عمدہ کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جواب بطور تسامح ہوگا، تحقیقی جواب بعد میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ادھر جو حرف ہے اس کے معنی غیر عمدہ ہے تو ملابست کی وجہ سے حرف کو غیر عمدہ کہہ دیا گیا، ایک جواب تو یہ ہے۔ سوال ہم نے کیا کیا تھا
کہ جب معنی عمدہ ہیں اور معنی غیر عمدہ ہیں تو پھر آپ اسم اور فعل کو عمدہ اور حرف کو غیر عمدہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب خلاصے یہ ملابست اور مناسبت اور تعلق کی وجہ سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہاں پر ہماری گفتگو معنی سے ہے ہی نہیں. یہاں پر ہماری گفتگو ہے الفاظ سے. نحو نے گفتگو کرنی ہی الفاظ سے ہے. معنی کا لحاظ کرنا ہے، لیکن جو ہماری بحث ہے اعراب اور بنا کی وہ الفاظ سے ہے. جب اعراب اور بنا کی بحث الفاظ سے ہے، اب غور کریں، حرف لفظ ہے، حرف معنی نہیں ہے، اسم لفظ ہے. اس اسم کو یعنی اس مخصوص معنی کے دال کو اسم کہا جاتا ہے، اس معنی کو اسم نہیں کہا جاتا. کہ معنی کو اسم کہا جاتا ہے، اس مخصوص معنی کے دال کو فعل کہا جاتا ہے، اس معنی کو فعل نہیں کہا جاتا. اس مخصوص معنی کے دال کو حرف کہا جاتا ہے، اس معنی کو حرف نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے. تو چونکہ نحویوں کی بحث ہے ہی الفاظ سے، معنی ملحوظ ہے، بحث الفاظ سے ہے. ٹھیک ہے. یہ اسم ہے، اس کے معنی عمدہ ہیں، لیکن ہماری بحث اسم سے، اس لیے ہم نے کیا کہنا ہے، اسم کلام میں عمدہ واقع ہوتا ہے. ہماری گفتگو ہی اسم سے، ہماری گفتگو میں حیث النحوی وہ اس سے ہے ہی نہیں، معنی سے ہے ہی نہیں. معنی ملحوظ ہیں، اس کے استقلال عدم استقلال کی حیثیت کو پہچاننے کے لیے، ورنہ ہم نے ہماری گفتگو تو اعراب اور بنا سے ہے نا. اعراب اور بنا تو معنی پر جاری ہوتے نہیں ہیں، وہ تو لفظ پر جاری ہوتے ہیں. اس لیے ہماری جو گفتگو ہے وہ الفاظ سے ہے. جب الفاظ سے ہے تو یہ جو وجوہ تسمیہ جتنی بھی ہیں یہ الفاظ کی، معنی کی نہیں ہے. اس لیے بہوا کا مرجع تحقیقاً حرف ہی ہونا چاہیے، نہ کہ حرف کے معنی. ٹھیک ہو گیا؟ بات بنی یا بگڑ گئی پہلے سے بھی؟ تھوڑا سا میرا سن آپ بیان کرو. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کا جو مرجع ہے وہ حاضر قسم کو بنایا جائے، ہوا کا. آپ کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں ہوا کا مرجع حاضر قسم کو بنایا جائے. پھر یہ ہر قسم کو. حاضر قسم، حاضر قسم یہ لکھا ہوا ہے سم میں حاضر قسم، ٹھیک ہے. کیونکہ حرف اس قسم کو کہا جاتا ہے، نہ کہ خود حرف کو حرف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. حاضر قسم آپ دیکھیں نا، حاضر قسم سے مراد حرف ہے. ہوا کا مرجع آپ حرف بنائیں تو ٹھیک ہے، حاضر قسم بنائیں یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ حاضر قسم سے مراد حرف ہی ہے. یہ تو صحیح ہے. آپ نے پہلے معنی کہا تھا، ہے ذہن میں ہے؟ جی میرے ذہن میں تھا. پڑھے والقسم الأول وهو ما يدل على معنى في نفسها إما من صفتها أن يقترن ذلك المعنى المدلول عليه بنفسها في الفهم عنها بأحد الأزمنة الثلاثة عن الماضي والحال والاستقبال، أي حين يفهم ذلك المعنى عنها يفهم أهل الأزمنة الثلاثة أيضا مقارنا له أو من صفتها. آپ کو بتایا تھا کہ لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعنًى فِي نَفْسِهَا أَوْ لَا. کلمہ یا تو معنی فی نفسیہ پر دال ہوگا یا نہیں. نہ دال ہو تو حرف، اگر دال ہو اما یقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ أو لا، یا تو اس کے معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے یا ملے ہوئے نہ ہوں گے. اگر ملے ہوئے ہوں تو فعل ہے، ملے ہوئے نہ ہوں تو اسم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ خلاصہ تھا کس کا؟ وجہ حسر کا. وجہ حسر کے معنی ایک بار پھر کریں. کیونکہ کلمہ یا دلالت کرے گا اور ایسے معنی کے جو اس کی ذات میں ہوں یا دلالت نہ کرے گا. ثانی حرف ہے اور اول یا تو مقترن ہوگا تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یا نہ. ثانی حرف ہے، ثانی اسم ہے اور اول فعل ہے. توجہ ہے. ماتن رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا والاول اما ان یقترن، والاول اما ان یقترن. تو اول سے مراد کلمہ ہے، اول سے مراد کلمہ ہے، کیونکہ اقسام میں مقسم ملحوظ ہوتا ہے. جب اقسام میں مقسم ملحوظ ہے تو ذہن میں رکھیں والاولا ہونا چاہیے نہ کہ والاول. اعتراض بنا نہیں؟ یہ بات پہلے بھی ہو چکی. تو اس کا جواب دیتے ہوئے شارح رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہاں پر الاول کا جو موصوف محذوف ہے وہ القسم ہے.
وہ کیا ہے؟ القسم. القسم الاول الی آخر. بات ہے ذہن میں مانا کریں. اور قسم اول اب ذہن میں رکھے کہا والاول لأنها اما ان تدل او لا. اب اول سے کیا مراد ہے؟ اس کے مفہوم کی نشاندہی کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. ما يدل على معنى في نفسها. ما يدل على معنى في نفسها. کلمۃ تدل على معنى في نفسها. مفہوم تو یہ بنا نا تو جو ہے نہیں مفہوم کی نشاندہی کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں. بات ہے ذہن میں. اور یہ بھی سمجھے مفہوم کی نشاندہی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب یہ مفہوم بنے گا بعد والی اقسام کا مقسم. تو جو ہے نہیں پہلے کیا بنا تھا؟ پہلے مطلق کلمہ قطع نظر اس سے کہ وہ دال علی معنی فی نفسہا ہے یا نہیں ہے. دال علی معنی فی نفسہا ہے یا نہیں ہے اس سے قطع نظر اس کو مقسم بنایا گیا تھا. اب جو آخری دو اقسام ہیں ان کا مقسم مطلق کلمہ نہیں ہے بلکہ کلمہ دالہ علی معنی فی نفسہا ہے، مطلق نہیں. اس لیے بھی معنی کی نشاندہی کر رہے ہیں. بات آپ سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. کا والقسم الاول اما الی آخرہ. متن کا والاول الی آخرہ. شارح نے القسم کو نکال کے الاول کے موصوف کی نشاندہی کر دی. اس کے بعد وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا اس میں نشاندہی کر رہے ہیں بھئی اول سے کیا مراد ہے. اول کیا ہے؟ توجہ ہے. اول کیا ہے؟ کا اول ما يدل على معنى في نفسها ہے وہ کلمہ جو اپنے معنی پر جو اپنی ذات میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے. وہ کلمہ جو اپنی ذات میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے. توجہ ہے. یہ ہو گیا معنی کی نشاندہی. تو آپ سوال کر سکتے ہیں معنی کی نشاندہی کی کیا حاجت تھی؟ تو آپ کو بتا دیا اصل میں ابتدائی کلام میں جو مقسم ہے وہ کلمہ مطلقہ ہے. وہ کیا ہے؟ کلمہ مطلقہ ہے. اب جو مقسم بن رہا ہے وہ کلمہ مطلقہ نہیں ہے. بعد والی جو دو قسمیں ہیں ان کا جو مقسم ہے وہ کلمہ دالہ علی معنی فی نفسہا ہے، مطلقہ نہیں. پہلے مطلقہ تھا اس لیے حرف بھی اس کی قسم بن گیا. اب حرف قسم بن کے وہ سلسلہ الگ ہو چکا. اب جو مقسم ہے وہ ہے کلمہ دالہ علی معنی فی نفسہا. کلمہ دالہ علی معنی فی نفسہا جو ہے اس لیے انہوں نے نشاندہی کی ہے. اور وہ ہے باس مراد پھر کلمہ ہوا. ٹھیک ہو گیا. جو دلالت کرے اوپر ایسے معنی کے جو کلمہ کی ذات میں ہے. اب اما من صفت یہاں پر وہی گفتگو ہے جو ما قبل میں ہو چکی ہے. دہرانے کی حاجت تو نہیں ہے. جیلانی بادشاہ ہیں مانا کریں یا تو اس کی صفت سے ہے کہ ملے ہوئے ہوں گے وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. تو جو ہے جی اما ان یقترنا. اما ان یقترنا بظاہر یقترنا میں ہوا کا مرجع ہے الاول. والاول اما ان یقترنا بظاہر یقترنا میں ہوا کا مرجع الاول. توجہ ہے. اور قسم اول کیا ہے؟ کلمہ. قسم اول کیا ہے؟ وہ کلمہ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ کلمہ ذہن میں رکھے اقتران بالزمانہ اقتران بالزمان اس میں اسم اور فعل دونوں مساوی ہیں. اسم بھی زمان میں واقع ہوگا جیسے فعل کا اقتران بالزمان ہے ایسے ہی اسم کا اقتران بالزمان ہے. آپ اسم اور فعل کو جدا جدا کریں اس لحاظ سے کہ اسم کی الگ قسم بن جائے، اسم ایک الگ قسم بن جائے اقتران بالزمان کے لحاظ سے، اور فعل ایک الگ قسم بن جائے اقتران بالزمان کے لحاظ سے. یہ بن ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ اقتران بالزمان میں کے معاملے میں اسم اور فعل مساوی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں. یہ تقسیم کیا ہے؟ اس پر اعتراض ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یقترنا ذالک المعنی.
یقترنا ہوا کا مرجع الاول ہم نے بنایا نہیں ہے. ہوا کا مرجع ہم نے الاول نہیں بنایا. الاول ہے نا جس کے آگے دو قسمیں ہیں, اسم اور فعل, کہ یہ جو اول ہے یہ زمانے سے ملا ہوگا, یہ زمانے سے ملا ہوا نہیں ہوگا, یہ ہم نے بنایا نہیں. یقترن میں ہوا کا مرجع اول نہیں ہے. بھائی یقترن میں ہوا کا مرجع کیا ہے؟ کہا یقترن میں ہوا کا مرجع ہے مانا. کیا؟ پانی پلائیں. جاوید سنا, پانی پلائیں. توجہ ہے, مانا وہ مانا. لیکن سوال یہ ہے الاول ہے مبتدا, یقترن ہے اس کی خبر. چلو خبر نہ ہوئی تو مطلب اپنے من صفت یہاں سے مل کر تو خبر ہے نا. جب یہ اس سے مل کر خبر ہے تو اب خبر کی ضمیر کا مرجع اسم مبتدا ہونا چاہیے. اس کا مرجع کوئی اور چیز بن رہی ہے. بات سمجھے نہیں؟ خبر وصف بنتی ہے, صفت بنتی ہے مبتدا کی, لہذا اس کی ضمیر کا مرجع مبتدا بننا چاہیے. یہاں تو مبتدا نہیں بن رہا. اعتراض سمجھے نہیں؟ جو اصل جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ صفت مبتدا کی ہے لیکن بحال ہی نہیں ہے, بحال متعلق کی. بحال ہی نہیں ہے, بحال ہی نہیں ہے, بحال متعلق کی. صفت اسی کی ہے. ہندن قائم ابوہا, سمجھے؟ ہندن قائم ابوہا. تو یہ کلام کے اندر ایسی اخبار جائز ہے. بات ہے ہی ذہن میں, خبر جو ہے وہ صفت مبتدا کی بنتی ہے لیکن بحال ہی نہیں, بحال متعلق کی. تو یہاں پر یقترنا یہ صفت ہے کس کی؟ اس اول کی, لیکن بحال ہی نہیں, بحال متعلق کی. اب یہ بحال متعلق ہی بتانے کے لیے اس نے کیا کہا؟ المدلول علیہ بنفسها فی الفہم عنہا الی آخر. المدلول وہ معنی, ذالک المعنی. ارے بھئی یہ بیچ میں معنی کہاں سے آ گئی؟ کہا کہ ہم نے کس کی بات کی؟ بھئی آپ نے بات کی تھی ما دل علی معنی فی نفسی. جی ما دل, یہ دیکھو نا, ما یدل علی معنی فی نفسی. آپ نے بات کی تھی جس کی کلمۃ دالۃ علی معنی فی نفسی. آپ نے بات کی تھی نا. تو معنی آئے, کہا آئے. تو معنی مدلول علیہ بنفسی ہوئے نہیں ہوئے؟ ہوئے. تعلق بنا نہیں بنا؟ یہ تعلق بتانے کے لیے اس نے کہا مدلول علیہ بنفسها. نہیں سمجھے؟ تو پھر بحال متعلق کی بنی نہیں بنی؟ یہ بحال متعلق ہی کی نشاندہی کے لیے اس نے المدلول علیہ بنفسها یہ بولا. ورنہ ذالک المعنی کافی تھا نا. نہیں سمجھ لو بات, دوبارہ سمجھو. تو سوال یہ کیا تھا یقترن میں ہوا کا مرجع کیا ہونا چاہیے؟ الاول. لیکن اس پر اعتراض ہے اسم اور فعل. جیسے اسم کل زمانے سے جڑا ہے ایسے فعل بھی زمانے سے جڑا ہے. زمانے سے جڑے ہونے کے معاملے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. توجہ ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یقترن میں ہوا کا مرجع الاول ہے ہی نہیں. یقترن میں ہوا کا مرجع ہے ذالک المعنی. کیا ہے؟ اور المعنی بھی نہیں کہا. چلو یہ بھی سمجھو, المعنی نہیں کہا. ٹھیک ہے, کیونکہ المعنی کہتے تو ذہن میں آتا پتہ نہیں کون سا معنی. ذالک المعنی سے بتا دیا بھئی یہ غیر متعلق نہیں, یہ متعلق ہے. جس کی پہلے گفتگو چلی ہے, اور جس کی پہلے گفتگو چلی ہے وہ اس کلمہ کا مدلول ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو ہوا کا مرجع وہ معنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اپنے من صفت سے مل کر یہ خبر ہے الاول کی, تو خبر صفت بنتی ہے مبتدا کا. اس کی ضمیر کا مرجع مبتدا ہونا چاہیے, نہ کہ کوئی تیسری چیز. تو اس کا جو جواب دیا علامہ جامی علیہ الرحمہ نے المدلول علیہ بنفسها کے ساتھ, اس جواب کا حاصل توجہ رکھنا. اس جواب کا حاصل کیا ہے؟ اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ صفت مبتدا ہی کی ہے لیکن بحال ہی نہیں ہے, بحال متعلق ہی ہے. یہ جو معنی ہے یہ متعلق ہے اس کے. کیسے متعلق ہے؟ المدلول علیہ بنفسها, یہ اسی تعلق کا بیان ہے. نہیں سمجھ رہے ہو؟ ورنہ یہ المدلول علیہ بنفسها یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. المدلول علیہ بنفسها کہہ کر یہ بتا دیا یہ متعلق ہے اس کے. بھائی یہ بولو
मुब्तदा से क्या मुराद है? कहा कलिमा मुराद है। दाला अला मानन फी नफ्सिहा, जी दाला अला मानन फी नफ्सिहा ये मुराद है। दाला अला मानन फी नफ्सिहा माना बीच में है नहीं है, तो माना का क्या ताल्लुक बना कलिमा से? कहा ये मदलूल अलैहि बिनफ्सिहा है, वो दाला अला मानन फी नफ्सिहा है, बिनफ्सिहा है, तो ये माना मदलूल अलैहि बिनफ्सिहा हुआ, तो ताल्लुक बना ना बना? कहा यही ताल्लुक है, ये अल मदलूल अलैहि बिनफ्सिहा से ताल्लुक का बयान है, समझना? तो जो है नहीं, ठीक हो गया? वो माना जिस पर दलालत की गई है नफ्स कलिमा से, तो जो है नहीं जी। सवाल ये कि आपने क्या कहा कि माना मुख्तरिन हूँ तीन जमानों में से किसी एक के साथ, माना मुख्तरिन हूँ ज़ैदुन दारिबुन अमसे, ज़ैदुन ज़ैदुन दारिबुन अमसे, ज़ैदुन दारिबुन गदन, ज़ैदुन दारिबुन यौमा। यहाँ पर दारिब से ज़र्ब के माना समझ में आ रहे? आ रहे नहीं आ रहे? अमसे से ज़माने के माना समझ में आ रहे? जी। तो माना और ज़माना दोनों समझ में आया नहीं है? आए। तो ये तारीफ आपकी इस दारिब के माना पर भी सादिक है, इसके माना भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। किसके साथ? ज़माने के साथ। समझे नहीं? ये एतराज। तो उसका जवाब है अन यक़तरिन से, यक़तरिन से ही इसका जवाब हासिल हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं कि जुड़े हुए नहीं, ये इक़्तिरान नहीं, ये तरतीब है। दारिबुन के माना पहले समझ में आ रहे हैं और जमाना बाद में समझ में आ रहा है। ये इक़्तिरान फिलफाम नहीं है, ये इक़्तिरान फिलफाम नहीं है, ये तरत्तुब फिलफाम है। हमने क्या कहा? यक़तरिना फिलफाम, इक़्तिरान फिलफाम, तो जो है नहीं। तो ये यक़तरिना फिलफाम यानी यक़तरिना से ये इसका जवाब मुस्तफाद है कि भाई ये तरत्तुब फिलफाम है। हमने जो कहा है वो इक़्तिरान फिलफाम कहा है। जवाब बना नहीं बना? तो जो है दूसरा एतराज। दूसरा एतराज ये है कि आपने कहा भाई उसके माना जुड़े हुए हूं किसके साथ? जमाना के साथ। मस्दर के माना है हद्स के, जी। अच्छा, हद्स होता ही जमाने में है, हुदूस है ना, हुदूस है, हद्स है, ये जमाने के बगैर इसका तो तसव्वुर ही नहीं है। बात है जमाने के बगैर इसका तसव्वुर नहीं है। हद्स जो है ये भी मुख्तरिन भी ज़मान है। तो फिर ये तारीफ जो आपकी ये माना मस्दरी पर भी सादिकार है, तो जो है। तो उसका जवाब देते हुए कहा यक़तरिना फिल फ़हम। ज़हन में रखना, पिछला जो जवाब है यक़तरिना फिल फ़हम से ही मुस्तफाद है, लेकिन यक़तरिना से पिछला जो जवाब है मुस्तफाद यक़तरिना फिल फ़हम से है, लेकिन यक़तरिना फिल फ़हम में यक़तरिना से, तो जो है ये जो जवाब है ये भी यक़तरिना फिल फ़हम से मुस्तफाद है, लेकिन फिल फ़हम से। ठीक है? यक़तरिना फिल फ़हम ला फिल तहक्कुक, यक़तरिना फिल फ़हम ला फिल तहक्कुक। मस्दर के माना जमाने से जुड़े होते हैं लेकिन तहक्कुक में जुड़े होते हैं, फ़हम में नहीं जुड़े होते। समझे बात को? फ़हम में जुड़े होने के माना मजीद फिर वाज़े करेगा आगे, ये जो आगे कह रहे हैं। हीन युफ़हमु ज़ालिकल माना अनहा युफ़हमु अहदुल अज़मिनति सलासति ऐज़न मुक़ारिनन लहू। समझे ना? वहां पर और वज़ाहत आएगी, लेकिन फिलहाल जितनी है उतनी तो समझो, क्यों का बना, ठीक है ना? जितना गुजारा हो उतना तो करना चाहिए, बाकी बाद में चलेंगे। तो जो है, तो उसका जवाब है, जवाब इसका भी यक़तरिना फिल फ़हम से है, लेकिन फिल फ़हम से आपने क्या कहा? आपने कहा भाई ये माना हदसी जो है ये भी जमाने से मुक़्तरिन होते हैं। हम कह रहे हैं जमाने से मुक़्तरिन होते हैं,
لیکن وہ اقتران فی التحقق ہے. یہ ہم نے جو کیا کہا اقتران فی الفام کا، یقترن فی الفام، توجہ ہے نہیں؟ سمجھے بات کو؟ تیسرا اعتراض، اب باسط نے کیا کہا کہ بھائی زید داربن، ادھر سے کامران بولا کسی اور بات کے لیے کچھ بھی کہتے ہوئے، جب اس نے کہا داربن، اس نے کہا الماضی، دونوں باتیں اکٹھی ذہن میں آئیں، سماعت میں دونوں اکٹھی آئیں، دونوں سمجھ میں آئیں اکٹھی. اب یہ داربن سے معنی جو سمجھ میں آ رہے ہیں کس کے؟ مارنے کے، تو وہ معنی وہ مقترن بالزمان فی الفام ہے نہیں ہے؟ مقترن بالزمان بھی ہے اور اقتران بالزمان فی الفام ہے. جی تو اس پر بھی تعریف صادق. اس کا جواب دیتے ہوئے کہا انہا، کیا؟ جس وہ معنی جو ہے جس کلمے سے مفہوم ہو رہے ہیں اس سے سمجھے جانے میں زمانے سے مقترن ہوں. داربن کے معنی داربن سے سمجھے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ داربن کے معنی داربن سے سمجھے جا رہے ہیں، تو اس سے سمجھے جانے میں مقترن نہیں ہے. اتفاق سے کسی نے دوسرا کلمہ ساتھ بولا تو ہمیں زمانہ بھی سمجھ میں آ گیا. یہ فام کے لحاظ سے مقترن بالزمان ہے، لیکن فام ان کلمت دالت علیہ، فام ان کلمت دالت علیہ اس لحاظ سے مقترن بالزمان نہیں ہے. بات اب سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو لہذا انہا سے اس تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں. یہ جو یقترنا فی الفہم انہا، یہ 3 سوالوں کے جواب ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا زید دارب الام سے، یہاں پر معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، ساتھ زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. جی تو اس کا جواب ہے یقترن سے. بھائی یہ ترتب فی الفام ہے، اقتران فی الفام نہیں ہے. دوسرا مصدری معنی جو ہے یہ بھی مقترن بالزمان ہوتے ہیں، تو اس کا جواب دے دیا یقترن فی الفام سے کہ وہ مقترن ہوتے ہیں تحقق میں، وہ مقترن ہیں تحقق کے لحاظ سے مقترن بالزمان ہے، فام کے لحاظ سے نہیں. آپ کہو نا کہ دربن، نصرن، کرامتن، معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہے. لیکن یہ زمانہ بغیر یہ معنی بغیر زمانے کے متحقق نہیں ہے. تحقق جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ہے، لیکن فام جو ہے وہ زمانے کے ساتھ نہیں ہو رہا. پھر اعتراض کیا بھائی کہ ایک نے کہا زید داربن اور دوسرے نے بولا الماضی، المستقبل، الحال، اکٹھے سمجھ میں آگے. لیکن انہا ان کلمت دالت علی ذلک المعنی، ان کلمت دالت علی ذلک المعنی، اس لحاظ سے وہ مقترن بالزمان نہیں ہے. لہذا انہا سے انہا نے تیسرے سوال کا جواب دیا. بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. جی مانا ملے ہوئے ہوں وہ معنی جس پر دلالت کی گئی نفس کلمہ سے سمجھے جانے میں. یہ بیاحد الازمنۃ ثلاثہ پر پڑھتے ہیں.